اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے فرزندان وطن، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین، دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین کی معروضات سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس تحریکی مجلس کے لیے نکالا۔ اور میں یہاں پر جو منتظمین ہیں اس پروگرام کے، اس کانفرنس کے، رشید صاحب، عثمان صاحب، ارمان صاحب، جتنے ان کے دوست احباب ہیں، جتنے یہاں جبوتا سے جے کے ایل ایف کے ساتھی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس عزم اور حوصلے کے ساتھ، اور خاص کر ایک ایسے ماحول میں کہ یہ مہینہ بھی اب ساون کا مہینہ آنے والا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ برساتی مینڈک جو ہے وہ ساون کے مہینے میں نکل کر آتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں، تو یہ پری مونسون کے اس ٹائم میں جو ہے یہ سیاسی مینڈک جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس دھرتی کے گلی کوچوں میں۔ اور جب ہم ان کے لاؤ لشکر دیکھتے ہیں اور ان کی گاڑیاں اور ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی امیر ترین خطہ ہے، کہ یہاں جس لیڈر کی 20 ایسی گاڑیاں چل رہی ہوں جن کی قیمت 2 کروڑ 3 کروڑ روپے ہو، اور وہ الیکشن کمپین میں جا رہی ہوں، کسی کی کھوتی مر جائے تو اس کے ساتھ بھی افسوس کرنے کے لیے پہنچ رہے ہوں، کسی کے 5 سال پرانی ماتم ہو تو وہاں بھی فاتحہ کے لیے پہنچ رہے ہوں، تو لگتا ہے کہ جیسے یہ کتنا خوشحال خطہ ہے، اور یہاں کتنی بڑے بڑے سیاسی زعماء ہیں جن کو عوام کا درد اور تکلیف ہے۔ لیکن جب ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی سڑکوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے اسپتالوں اور اپنے اسکولوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی بجلی کے بلبوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ابھی 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، چونکہ 15ویں اور 16ویں صدی کا جو یورپ ہے وہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ وہاں جو نظام حکومت تھا، وہاں جو ادارے تھے، وہاں جو مقامی حکومتیں تھیں وہ اتنی زبردست تھیں اور اتنا لوگوں کا خیال رکھنے والی تھی کہ آج 21ویں صدی میں بھی اس خطے میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی خطے کو محکوم بنایا جاتا ہے، جب اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے تو مخصوص چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس خطے کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنی زمین پر حکومت کر سکو، لہذا باہر سے حکمرانوں کا آنا ضروری ہے۔ دوسرا، ان کی تاریخ کو تباہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا ماضی بھی کوئی شاندار ماضی تھا، ان کے آباء و اجداد بھی اپنے خطے پر حکومت کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعلیم ایسے دماغ پیدا کرے جو صرف حکمرانوں کی تعریف و توصیف کے لیے سوچیں اور صرف اپنے اور اپنے گھر کے مفادات کے لیے سوچیں، اس سے باہر نہ سوچیں۔ غلام قوموں کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو تباہ کیا جاتا ہے، چونکہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، ہر قوم کی کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ قوم بنتی ہے اور وہ ملک بنتے ہیں، وہ اس کو چلاتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو ٹارگٹ کر کے تو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تاریخ سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جیسے ہمارے کچھ دوستوں نے کہا اور بہت سارے دوستوں، ان کا قصور نہیں ہے، ہمیں بتایا یہی گیا ہے، ہمیں سکھایا یہی گیا ہے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے 100 شیر مارے تھے،
میں نے اتنی چڑیلیں جو ہیں وہ فلانی جگہ سے ماری تھی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے بزرگوں کو جواب نہیں دے سکتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے طاہر جی آپ نے 100 شیر مارا، ہو سکتا ہے 101 شیر مارا ہو آپ نے، شیر ہوتے ہی نہیں ہے اس علاقے میں، لیکن میں نے کم از کم 100 لوگوں سے کوٹلی میں سنا ہے کہ انہوں نے شیر مارے ہوئے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی دوستوں نے بات کی، 47 میں ہم نے یہ علاقہ آزاد کروایا، یہ بھی ہمارے دماغ میں ڈالا گیا۔ 47 میں یہ علاقہ آزاد تھا، یہ غلام نہیں تھا، یہاں پہ بغاوت ہوئی تھی مہاراجا کی حکومت کے خلاف، بالکل اسی طرح جس طرح 77 میں ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اس کا تختہ الٹ دیا تھا، یا 99 میں مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ 77 میں پاکستان آزاد ہوا تھا یا 99 میں پاکستان آزاد ہوا، تو 47 میں کشمیر کیسے آزاد ہو گیا جب وہ تھا ہی آزاد۔ یہ جو بغاوت تھی 47 کی، یہ مہاراجا کی شخصی حکومت کے خلاف تھی۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ شخصی حکمرانی ختم ہو اور یہاں پر اقتدار دنیا کے بہت سارے ملکوں کی طرح جمہوریت کی بنیاد پر قائم کیا جائے، لوگوں کے منتخب نمائندے ہوں اور وہ جو ہے وہ اقتدار سنبھالے، چونکہ دنیا بھر سے بادشاہ بوریا بستر جو ہے وہ گول ہو رہا تھا۔ 47 کے فسادات کی نظر ہو گئی ہماری وہ بغاوت، کیونکہ پورے برِ صغیر میں ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا، تو اس فساد کے نتیجے میں وہ فساد بڑھتا ہوا، وہ جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے اس نے سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ علاقہ بھی جو ہے وہ فساد کی زد میں آ گیا۔ اور مہاراجا کے خلاف جو لڑائی تھی وہ مقامی لوگوں کی مختلف مذاہب کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان، نوزائیدہ پاکستان 47 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک، کوئی سرزمین نہیں تھی دنیا کے خطے پر۔ یہ دو ملک جو بنے ہیں یہ دنیا کے خطے پر وجود نہیں رکھتے تھے، پاکستان اور اسرائیل، یہ دو ایسے ملک ہیں جو ملکوں کے اندر سے نکالے گئے اور مخصوص مفادات کے لیے نکالے گئے، اس لیے کہ انگریز کا سورج جو ہے وہ یہاں سے غروب ہو رہا تھا پورے برِ صغیر سے، تو اس نے اپنی ادارہ داری یہاں قائم کرنے کے لیے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور اس فتنے نے پیدا ہوتے ہی ہماری ریاست پر حملہ کر دیا۔ 22 اکتوبر 1947 کو یہ قبائلی جن کو میڈل دیے گئے سارے، یہ باجوڑ سے اور ادھر دوسری ایجنسیوں سے، یہ سارے یہاں پر داخل ہوئے اور یہ ایک روڈ سے چلتے ہوئے لوگوں کو مارتے، چھینتے، سونا چھین کے یہ آگے اڑی تک پہنچے، اور جب ان کے جواب میں انڈین فوج آئی تو یہ بھاگتے ہوئے ان کو راستہ ہی نہیں واپس ملا، آدھے پہ انڈیا قابض ہو گیا، آدھے پہ یہ بیٹھ گئے۔ اور پھر یہ وکیل نہیں ہے ہمارے، یہ بات بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، تاریخی مغالطہ ہے جو کشمیریوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ پاکستان آپ کا وکیل ہے۔ آپ کسی بھی مقدمے کو جب عدالت میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لسٹ ہوتی ہے، مقدمے کے باہر ہی پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس میں کہ مقدمہ کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں اور مقدمہ کا جو جس کے خلاف کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ملزم کہتے ہیں، جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے، اور پھر ان کا کوئی ایک وکیل ہوتا ہے۔ پاکستان نے جب ریاست پہ حملہ کیا تو ہندوستان اقوام متحدہ میں گیا، یہ عام ریکارڈ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو بھی شک ہے وہ یہ چیک کر سکتا ہے۔ ہندوستان اقوام متحدہ میں گیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا ہے، اور پاکستان وہاں ایک ملزم کی حیثیت سے گیا، جتنی بھی قراردادیں ہیں، جتنے معاہدے ہیں، اس میں حکومت پاکستان ایک ملزم کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں موجود ہے، وہ ہمارا وکیل نہیں ہے۔ اور دوسری جو غلط فہمی ہے جو ہمارے دوستوں کو یہ ڈالی گئی ہے نصاب کے ذریعے، ٹیچروں کے ذریعے، لیڈروں کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ بھائی یہ پورے کا پورا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ہے، پورے کی پوری، دو ملک، اب ایک تیسرا ملک بھی اس پر قابض ہے، اس میں کوئی بھی اچھا قابض یا برا قابض یا ہمارے چاچے کا پتر یا مامے کا پتر نہیں ہے، یہ سارے ہمارے اس ریاست پر قابض ہیں،
اور ان کی پوری تاریخ یہ جو 73 سال کی ہے یہ یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے اس ریاست کو ہڑپ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ آج یہ آپ جو ابھی آتے ہوئے آپ نے دیکھے پاکستان کے جھنڈے، ایک بچے کو پتا ہے، چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ یہ جھنڈے کون لگا رہا ہے، یہ پیسے کس نے دیے۔ ڈاکٹر عرفان اشرف کو ہم سارے جانتے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ ایک معمولی ملازم آدمی تھا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے گئے، اتنے بڑے بڑے جلسے۔ اور اسی طرح کے نو مولود اب پوری کی پوری اس آزاد کشمیر میں اتارے جا رہے ہیں۔ ایک لیڈر صاحب ہیں، ہیلی کاپٹروں پہ آتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، اور وہ ایک پوری پارٹی جو ہے اس کے لیڈر بن گئے ہیں اور وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا پروٹوکول رہے ہیں، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ یہاں پر ان کا نہیں ہے، وہ شہری نہیں تھے یہاں کے، وہ اپنے آپ کو یہاں کا شہری سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک صاحب جو صدر ہیں آپ کے، وہ جب جس وقت صدر بنایا گیا اس وقت انہوں نے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ بنوایا تھا۔ ہیلو نصیر صاحب نے آئیڈیو پر لائی دیا تھی عمر کی مارا مٹائے گی کڑا عمر عمر بھی عمر کڑا جی او ہمارا کزن سردار شفیق کشمیری وہ بھول گیا اس پر لائے ہوئے جوڑا گا میں اس پر غور سے سال نہ ہوسی میں اگر نہ آیا تھا ہے ٹھیک ہے میری گفتگو کے بعد قاری صاحب بھی آپ سے خطاب کریں گے۔ میں نے یہ ترتیب الٹوائی ہے قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ۔ میں نے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ پہلے مجھے بلائیں، قاری صاحب کو بعد میں بلائیں۔ تو میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ جو انتخابات کا ماحول ہے اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انتخاب ہو رہا ہے جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرانے سیاسی خاندان تھے، جو ریاست کے بڑے سیاسی خاندان تھے، ان کو ایک سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے۔ میری ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں آپ کو صرف ایک منظرنامہ بتا رہا ہوں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 2 سالوں میں مودی نے یہی کام کیا۔ شیخ عبداللہ کی فیملی کو، محبوبہ مفتی کی فیملی کو، وہ کانگریس کے جو لیڈر تھے سارے، ان کو گھروں میں بند کر کے، جیلوں میں بند کر کے، تو نئی لیڈرشپ اس نے تیار کرنے کی کوشش کی، نئے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے ان کو مفادات اور ان کو کرسیوں